بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. میں تو یہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھائی تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک بھائی نے کہا کہ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ تقلید فرض ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام کے اندر آپ کے ذاتی رائے کی کوئی ویلو نہیں ہے. اچھا چلو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کو تقلید کا معنی جاننا ہے؟ میرے بھائی ہاں. اچھا ٹھیک ہے. تقلید کے دو معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک لغوی ہوتا ہے، دوسرا شرعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لغوی معنی ہوتا ہے قلادہ در گردن بستن، مطلب گردن میں قلادہ ڈالنا، گلے میں ہار یا پٹا ڈالنا. خیر متعدد معنی ہے اس کے. تقلید کے شرعی معنی یہ ہے کہ کسی کے قول و فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، اس طور پر کہ اس کا فعل، اس کا کام، اس کا جو قول ہے، فرمان ہے، وہ قرآن و حدیث پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ شرعی محقق ہے، جیسے کہ ہم مسائل شریعہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شریعہ میں نظر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غور و خوض کے بعد جو فتویٰ ہم تک پہنچایا ہے وہ فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. بس یہ تقلید کے تعلق سے میں نے بتا دیا. اب کہیے تو کچھ اور بتاؤں. جیسے حاشیہ حسامی ایک کتاب ہے، تو اس میں باب متابعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صفحہ نمبر 86 پہ لکھا ہے کہ شرح مختصر المنار سے نقل کیا، التقلید اتباع الرجل غیرہ فیما سمعہ یقول او فی فعلہ علی زعم انہ محقق بلا نظر فی الدلیل. یہی عبارت نور المار بحث تقلید میں بھی ہے. تقلید کے معنی ہے کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا، اس میں جو اس کو کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے سن لیں، یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق میں سے ہے، بغیر دلیل میں نظر کیے ہوئے، ٹھیک ہے. نیز امام غزالی کتاب المستصفیٰ جلد دوم پیج نمبر 387 میں فرماتے ہیں التقلید ہوا قبول قولی بلا حجہ. مسلم الثبوت میں ہے التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجہ. ترجمہ وہی ہے جو اوپر میں نے کیا، ٹھیک ہے. اس تعریف سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے، تقلید میں ہوتا ہے دلیل شرعی کو نہ دیکھنا. لہٰذا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائیں گے، نہ کہ مقلد. اسی طرح صحابہ کرام و ائمہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نہ کہ مقلد. اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں بتاتا، بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات مانتا ہے کہ یہ مولوی آدمی ہے، کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے. اگر ثابت ہو جائے کہ فتویٰ غلط تھا، کتاب کے خلاف تھا، تو کوئی بھی نہ مانے، بخلاف قول امام ابو حنیفہ کے کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ فرما دیں تو بھی قبول، اور اپنے قیاس سے حکم دیں تو بھی قبول. یہ فرق ضرور یاد رہے، ٹھیک ہے. سمجھ گئے آپ کہ نہیں سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، ہو گیا. پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ مجتہد ہیں اور غور و خوض کرنے والے ہیں قرآن و حدیث کی آیت کریمہ حدیث مبارکہ میں، اس کے بعد فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں. اب جو بھی لوگ ان کے فتاوی کو پڑھتے ہیں اور جو آج کے دور میں علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں، تو ہم ان کے مقلد نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہم مقلد انہی کے رہیں گے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث، کیونکہ ان کا اعلیٰ ذہن ہے اور ہماری استاد اتنی کہاں علم میں، ہم کہاں اتنے بلند و بالا کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کے مطابق ہم، مطلب ہمارا علم اتنا کہاں کہ ہم قرآن و حدیث میں غور و خوض کر کے اتنا فتویٰ صادر فرما سکیں. قرآن و حدیث کی بات تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے. سمجھ کے نہیں سمجھ گیا آپ؟ تو تقلید کا معنی آپ نے پوچھا، بہر میں نے اتنا بحث کر دیا. مطلب دیکھیں یہی اختلاف ہے. ابھی میں نے گروپ میں مطلب جب میں نے اپنی باتیں رکھی تو آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور ایک بھائی کچھ وہ کہہ رہا تھا کہ کسی کی بات مان لینا یہ تقلید ہے. آپ دیکھیں آپ نے اتنی ساری باتیں کی اور وہ بھائی اتنا زبردست مطلب اپنی طرف سے باتیں، پہلے تو بولا کہ میرا ذاتی رائے ہے، تو خیر اس کا ذاتی رائے میں اس کو دیکھو بھائی میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا یار کہ مطلب کتابوں سے تعلق نہیں رہتا ہے، علماء کرام کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں تو الفاظ جو ان کے زبان سے نکل آتے بھائی وہ کہہ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ مطلب دیکھیں اتنی ساری اختلاف ہے. خیر اس نے ذاتی رائے بولی تو میں نے کہا کہ تمہارے ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر اس نے ایک دوسری وائس ڈالی کہ تقلید اسے کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو مان لینا یہ تقلید ہے. تو میں نے اس سے دوبارہ سوال کیا کہ چلیے یہ بتائیں کہ آپ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو
کی ہر بات مانتے ہیں، غالباً ہر ایک بات مانتے ہیں، تو کیا آپ ان کی تقلید کرتے ہیں؟ تو پھر اس نے پلٹ کے میرا کوئی وائس کا جواب نہیں دیا اس نے. اچھا اچھا، ہاں بھائی تو میں سمجھ معلوم آپ گیا. کو وہ مطلب جی زیادہ بولیں. پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، اس لیے ایسا کہہ رہے ہوں گے. کیا؟ مطلب زیادہ پڑھے لکھے وہ نہیں ہوں گے، اسی لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوں گے، آپ سے ادب سے بات نہیں نہیں کر نہیں، رہے ہوں گے. تو بالکل بالکل اصل میں ہے کیا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف بس زبانی کرتے ہیں. جب جی میں جی، نے سمجھ کہا گئے کہ سمجھ میرے گئے. بھائی میرے کو تکلیف کے بارے میں جاننا ہے، جی جی جی. تو اب خلاصہ انہوں نے پلٹ کر میرے پہ سوال کر دیا کہ تو وہاں بھی لگتا ہے. بے فضول ارے کی بات ہے. یار ایسی بات اگر نہیں میں ہے. کچھ جاننے کے لیے میرے بھائی دیکھیں، اچھا میں کیا، اگر ہاں اچھا کچھ کیا. جاننے کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کسی کو فون کروں جی 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 جی، تو اچھی مطلب بات ہے. میرے کو چپکا دیا جائے گا کسی نہ ارے کسی یار نہیں نہیں مطلب نہیں، تو یہ اس جماعت یا طرح فرقے نہیں، کے اس ساتھ. طرح اس طرح نہیں، اس طرح نہیں بھائی، اس طرح نہیں، بالکل نہیں. صحیح کر رہے ہیں آپ، صحیح کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بس دوسری بات میرا بتاؤں، صرف. آپ کو میں بھائی جی بولیں. تکلیف کی جب جی بات بولیں. آئے گی تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں. دیکھیے تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے. ایک ہوں تقلید شرعی ہوتی ہے، ایک تقلید غیر شرعی ہوتی ہے. ہوں تقلید شرعی تو شریعت کے احکام میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جی جیسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل میں ائمہ کرام کی جو اطاعت کی جاتی ہے اسے تقلید شرعی، ٹھیک ہے. ہوں اور تقلید غیر شرعی تو دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کرنا، جیسے طبیب لوگ ہوں علم طب میں ابو علی سینا کی، اور شاعر لوگ داغ امیر یا مرزا غالب، یا نحوی و صرفی لوگ سیبوی و خلیل کی پیروی کرتے ہیں. اسی طرح ہر پیشہ ور ہوں اپنے پیشہ میں اس فن کے ماہرین کی پیروی کرتے ہیں. یہ تقلید دنیاوی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہوں تقلید شرعی کہتے ہیں نا لوگ حرام ہے، تقلید شرعی اگر شریعت کے خلاف میں ہے تو حرام ہے، اور اگر خلاف اسلام نہ ہوں ہو تو جائز ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ جی بوڑھی عورتیں اپنے باپ داداؤں کی ایجاد کی ہوئی شادی غمی کی ان رسموں کی بنیاد کریں جو خلاف شریعت ہے تو حرام ہے، ٹھیک ہے. اور ہوں طبیب لوگ جو طبی مسائل میں ابو علی سینا وغیرہ کی پیروی کریں جو کہ مخالف اسلام نہ ہو تو جائز ہیں. اس پہلی قسم کی تقلید کے بارے میں قرآن کریم جگہ جگہ ممانعت فرماتا ہے، اور ایسی تقلید کرنے ہوں والوں کی برائی فرماتا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش سے پیچھے چلا، اور اس کا کام سے حد سے گزر گیا. سمجھے کہ نہیں؟ مطلب یہ کہ کہنے کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان باتوں میں تقلید نہیں کی جائے گی جو خلاف شرع ہوں، بلکہ جو شریعت کے موافق ہوں ان کی بات تقلید کی جائے گی، ٹھیک ہے بھائی. اور دوسری بات یہ کہ جی جو ہم جی. تقلید کرتے ہیں نا بھائی، تو ہوں تقلید شرعی جو ہے یہ کن مسائل میں کی جاتی ہے؟ ایک سوال یہ اٹھتا ہے. تو جی تقلید شرعی جو ہے 3 طرح کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو بخوبی معلوم ہوگا. ایک عقائد، ٹھیک ہے، اور دوسرے ہوں وہ احکام جو صراحتاً یعنی کھلم کھلا قرآن پاک یا حدیث شریف سے ثابت ہوں، ٹھیک ہے، ہوں اجتہاد کو ان میں دخل نہ ہو. تیسرے وہ احکام جو قرآن یا حدیث سے استنباط و اجتہاد کر کے نکالے جائیں، ٹھیک ہے. ہوں عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، جی ٹھیک ہے. جی. ہاں، صحیح احکام میں بھی کسی کی دیکھیں تقلید جائز نہیں ہے. اب ہم لوگ دیکھیں. جو تقلید کرتے ہیں نا بھائی، تو یہ ان احکام میں ہوں کرتے ہیں جو استنباط کیے ہوئے ہیں، جو استنباط کردہ ہیں، جو اجتہاد کر کے ماخذ کیے گئے ہیں، ان کی ہم تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی. یعنی تیسری جی قسم والوں میں، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے آپ؟ ہاں بولیں. جیسے کہ میرے بھائی ایک مسئلہ ہے نا کہ کیا کہتے ہیں وہ مسئلہ جیسے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ٹوٹتا ہے، تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو اب میرے بھائی ہوں یہ صراحت کے ساتھ تو لکھا نہیں قرآن و حدیث میں کہ بھائی انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. قرآن میں لکھا ہے لا ينقض الصوم کیا کہتے ہیں انجیکشن کی جو بھی عربی آتی ہو. تو بہرحال میرے بھائی تو قرآن پاک میں اس طرح کی آیت کریمہ حدیث تو ہے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہوں ان احکام میں ہمیں مجتہد کا سہارا لینا پڑے گا. ہوں. سمجھے آپ بھائی؟ جی جی. ہاں دیکھیں بات کرنے کا بھائی آداب اور طریقہ یہی ہوتا ہے، جو جی آداب اور طریقہ آپ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں جی 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 میں تقلید کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتا، ٹھیک جی. ہے. اچھا اچھا اچھا، ماشاء میں تقلید کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اگر میں تقلید کے بارے میں اگر 1-2 سوال پوچھ لوں تو کچھ ایسے بیوقوف لوگ ہیں جو میرے پہ بھڑک جاتے ہیں، اللہ. ارے یار بھائی یہ اور غلط بات ہے، بھڑک غلط کر بات ہے، پھر میرے کو کسی نہ کسی فرقے یا جماعت کے ساتھ چپکانے کی کوشش غلط کرتے ہیں. بات ہے، غلط بات ہے، تو یہ سب غلط بات ہے. غلط بات ہے. صحیح کر رہے ہیں. اب کوئی مجھے وہابی بول رہا ہے، کوئی نہیں اہل صحیح. حدیث بول رہا ہے. میں جب کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرے بھائی میں دینی مسائل بالکل نہیں جانتا. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اچھا ٹھیک اچھا، ہے. ماشاء اللہ. جی جی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. جی میں جی. تھوڑا اسلام کے بارے میں لگ بھگ 2 سال ہوا میں جاننا شروع کیا ہوں، اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. خوشی ہوئی یار آپ کی تو باتوں میں کو ماشاء اللہ سن کر. جی تو میں جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہوں.
मुतालबा भी करता हूँ, लोगों से पूछता रहता हूँ। तो आज नहीं, मैं पिछले एक हफ्ते से लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ तकलीफ अच्छा के अच्छा ताल्लुक से। अच्छा लेकिन तकलीफ के ताल्लुक से जैसे ही मैं सवाल कर रहा हूँ तो कुछ बेवकूफ लोग हैं जो मेरे पे भड़क जा रहे हैं। भाई अरे सवाल करना ये हमारा हक है, अगर आपके पास बिल्कुल जवाब बिल्कुल है यार, तो आपके पास अरे फर्ज यार है। बिल्कुल बिल्कुल, इल्म दीन सीखना फर्ज है। और जी आप जब सीखना फर्ज, जाहिर सी बिल्कुल। बात है। कुरान पाक में क्या है, तकलीद जो मेरे भाई, तकलीद वाजिब होने के जो वो दलाइल पेश किए आते हैं ना मेरे भाई, तो तकलीद वाजिब होने जी के जो जी दलाइल पेश किए आते हैं उसमें एक दलील ये भी है, फसअलू अहल हम्म, ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, यानी बिल्कुल। तो ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुमको इल्म नहीं। तो भाई अगर आप पूछ रहे हो किसी से, तो आपको अगर वहाबी कह रहा है, अहले हदीस बना दे रहा है, तो गलत है कि नहीं? बस मैं यही कह रहा मैं हूँ। भी इस बात आपकी इस बात के सपोर्ट में हूँ। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, जी जी कभी भी आप किसी अहले हदीस या किसी वहाबी या अहले हदीस, जो वहाबी अहले हदीस होते हैं ना, ये एक ही कैटेगरी के हैं, ये इनके खाली नाम बदले भाई हैं। तो मेरे भाई, जी तो ये जो होते हैं ये तकलीद के कायल नहीं है। और मैं आपको बताऊं भाई, मतलब आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा और तासुब का ऐनक हटाकर, कि मेरे भाई जो देखिए, अब वहाबी अहले हदीस क्या कहते हैं, जो कुरान और हदीस में लिखा हो हम उसी को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। तो भैया मैं आपको बताऊं मेरे भाई, मेरा चैनल है सुहेल इस्माइली, तो मैं उस पर 15 दिन से अहले हदीसों से ये सवाल कर रहा हूँ, भाई आप लोग जब कहते हो कुरान और हदीस से जो साबित हो उसको हम मानेंगे, उसके सिवा किसी को नहीं मानेंगे। तो यार ये लोग, इन लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ कि भैंस खाना आप लोग भी हलाल समझते हो, हम लोग भी हलाल समझते हैं। तो हम लोग के भाई क्या, हम्म हम लोग क्या हुज्जत क्या है, दलील क्या है? कुरान हदीस इजमा कयास। ठीक भाई, हम्म तो कुरान हदीस तो साफ साफ जाहिर है, इजमा का मतलब ये होता है जिस पर उलमाए कराम का इत्तेफाक हो भाई। ठीक है, हम्म यानी मुहद्दिसीन कराम कह दे कि हाँ ये सही है, सब मुहद्दिसीन कराम कह दे ये सही है, तो उस पर इजमा हो गया, मतलब सब लोग मुत्तफिक हो गए। और कयास का मतलब भाई जी ये जी होता है कि जैसे किसी ने कोई मसला लिया, तो उस मसले की रोशनी में दूसरा मसला बता दिया। ठीक है, हम्म जैसे कुरान पाक में कहते करीमा है कि तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, यानी गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे की मदद ना करो और नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो। ठीक है भाई, तो जी जी अब इसमें सारी बातें आ गई नहीं। अब जैसे कोई शख्स अगर आपसे कह रहा है कि भाई आप अपना मोबाइल दे दो, मैं आपके मोबाइल में पिक्चर डलवा लूं, फिल्म डलवा लूं, तो आपको मोबाइल नहीं देना है। क्यों? इसलिए कि आप गुनाह पर मदद कर रहे हैं। आप मोबाइल देंगे, वो फिल्म डलवाएगा, देखेगा, तो आप गुनहगार होंगे। तो इससे हम्म इसकी रोशनी में तमाम मसाइल होगा कि नहीं? तो इसको कयास कहते हैं भाई। ठीक है, तो हम्म अब कयास करने का मादा जो उलमाए कराम है, साहिब इल्म है, उनके पास है। अब जाहिर सी बात है, कम पढ़ा लिखा आदमी कैसे कयास कर पाएगा, वो कयास समझ ही नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से हमारे नजदीक हुज्जत क्या है? कुरान हदीस इजमा कयास। लेकिन अहले हदीसों क्या क्या है? कुरान हदीस। लेकिन जब वो फंसते हैं तो सब पर आ जाते हैं। आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे तो भाई आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं उन लोगों से यही पूछ रहा हूँ कई दिनों से कि भैया आप बहस को हलाल कहते हो तो कुरान हदीस से दलील दो। तो मेरे भैया कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि हम इजमा को भी मानते हैं, कयास को मानते हैं। कुछ लोगों ने फोन काट दिया, कुछ लोगों ने हम्म आयत करीमा सुनाई भी, तो ऐसी सुनाई जिसमें वो खुद फंस जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब भाई ये है कि आप कभी भी तकलीफ के ताल्लुक से पूछोगे तो वो आपको बहका देंगे। लिहाजा आपको तकलीफ के ताल्लुक से मैं आज थोड़ी सी बातें बताई हैं। अगर कहो तो मैं आपको इस पर कुछ एतराज के जवाब भी बताऊं, कि अगर आप कहो तो नहीं कुछ मेरे आयत भाई, करीम। देखें देखें मेरे भाई, मेरे को कोई बहस वहस नहीं करनी है, नहीं मेरे को भाई, नहीं भाई, मेरे समझना है। भाई ठीक अतीकुर है। रहमान भाई, अतीकुर रहमान भाई, आपसे देखो मैंने अदब से जी प्यार जी मैं भाई आपसे मतलब मोहब्बत से प्यार बात किया ही नहीं किया है जी कि जी नहीं? और बिल्कुल। जो मैं बुलंद आवाज से बोल रहा हूँ तो मुझे इसे गुस्सा ना समझे। नहीं नहीं मेरी आवाज ऐसी बुलंद है ना भाई, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ यार। नहीं नहीं ऐसी कोई बात हाँ नहीं है। अगर इस्माइल भाई, अगर आपका नंबर हो तो, ये तो भाई कॉन्फ्रेंस पे करके बात करा रहे हैं, अगर आपका नंबर हो तो दे देना। जब मेरे को कोई जरूरत लगेगी तो मैं आपसे पूछ लूंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो क्या कहते हैं नासिर भाई, जी जी हजरत। इनको नंबर दे दीजिएगा यार, जी जी जी, अतीकुर रहमान भाई को है। यही नंबर से चलाते हैं अतीकुर रहमान भाई। हाँ जी अतीकुर हाँ, रहमान यही भाई मेरा नंबर है, व्हाट्सअप। व्हाट्सएप पे दे देना। ठीक और है अतीकुर जी रहमान भाई जी आप किस ठीक। ग्रुप में हैं? वही कौन हक पर है, भाई। यही ग्रुप में है भाई। और किसी सॉरी ग्रुप में भाई। तो नहीं है आप? क्या? मतलब कह रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे कौन कौन से ग्रुप हैं अतीकुर रहमान भाई? नहीं, मेरे व्हाट्सएप में तो तकरीबन 6 ग्रुप है। अच्छा, तो उसमें कोई ग्रुप ऐसा तो नहीं है जो अहले हदीसों के कब्जे में है? नहीं भाई, ये तो मेरे को नहीं मालूम। असल बात अच्छा है, अच्छा ग्रुप का अच्छा। टाइटल ऐसा आता है ना, हम्म, कुछ ग्रुप में लिखा हुआ है जैसे कि रजा की तलवार, एक अच्छा ग्रुप अच्छा। ये है। हाँ 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 हाँ।
और एक ग्रुप है कि वहाबी नजदी खारजियों खारजी का फिरका कुछ ऐसे ही है। तो लगभग इसी तरह के अच्छा, तो समझ गया माशाल्लाह, आप अच्छे गुरु में हैं। तो मैं अतीकुर रहमान भाई इंशाल्लाह अगर कहिए तो मैं आपको मतलब मैं आपसे बहस नहीं करने, मैं आपसे आप तक कुछ दीनी बातें पहुंचा दूंगा अगर आप कहें। और तो अभी 19 मिनट हुए हैं, अगर आप फ्री हो तो मैं आपको कुछ और बातें बताऊं। नहीं, अगर 5 मिनट में आप अपनी बात मुकम्मल कर ले तो ठीक है, मुझे खाना भी खाना है ना भाई। अच्छा, नहीं तो 5 मिनट। दरअसल ना अतीकुर रहमान भाई, ये तकलीद का मसला है ना अतीकुर रहमान भाई, तो ये बहुत लंबा है यार ये। तो मैं सिर्फ 2 बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपके सामने देखो तकलीद की तारीफ कर दी, ठीक है, और फिर मैंने डिफरेंट बयान कर दिया कि तकलीद कहाँ कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। तो आपने तकलीद का मतलब जान लिया, तकलीद की डिफिनेशन परिभाषा जान ली, और ये जान लिया कि तकलीद किसे कहेंगे। तकलीद किन चीजों में होगी, वही जिन चीजों जो चीजें साफ साफ साबित ना हो कुरान और हदीस से, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मुसलमान जो होते हैं भाई ना 2 तरह के होते हैं। मुकल्लफ मुसलमान, मुकल्लफ का मतलब समझिए आप अतीकुर रहमान भाई? जी नहीं समझ। मुकल्लफ का मतलब ये होता है जिस पर नमाज और रोजा ज़कात वगैरह फर्ज हो, जी ठीक है। तो मुकल्लफ मुसलमान जो हैं 2 तरह के होते हैं, एक तो मुस्तहिद, एक गैर मुस्तहिद। मुस्तहिद की मैं परिभाषा आपको बताता हूँ। मुस्तहिद वो है जिसमें इस कदर इल्मी लियाकत और काबिलियत हो कि कुरानी इशारात और रुमूज समझ सके और कलाम के मकसद को समझ सके, वही कुरान के, और उससे मसाइल निकाल सके। हाँ, और वो इस बात का इल्म रखता हो कि कौन सी आयत कब नाजिल हुई, कौन सी आयत कब नाजिल नहीं हुई। हाँ, और एक इल्म आता है इल्म सर्फ, एक इल्म आता है इल्म नहव, एक इल्म आता है इल्म बलागत। तो इनकी पूरी उसकी महारत हासिल हो, और जो मसाइल के अहकाम वाली आयतें हैं और हदीसें हैं उन पर उसकी नजर हो, यानी उसे याद हो। उसके अलावा वो ज़की हो, यानी अक्लमंद हो, और उसका मिजाज खुश फहम हो। जी जी, ठीक है। अच्छा तो भाई ये बताएं, मेरा इस पर एक सवाल है। क्या? कि आज के दौर में लगभग जैसे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तमाम लोग उनकी तकलीफ करते हैं। जी 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 जी। तो उनके बाद उनके 100-200 साल बाद फिर कोई दुनिया में ऐसा मुज्तहिद नहीं हुआ जिसकी लोग तकलीफ करें। जी, मुस्तहिद तो हुआ है ना भाई। आज के दौर में जैसे इतने बड़े बड़े आलिम हैं। जी 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 जी। तो क्या जैसे कि अहमद रजा खान साहब तो अभी नहीं है, तो उनके घर के खानदान के लोग हैं और बड़े बड़े आलिम हैं, जैसे ये हाशमी मियां है। तो क्या ये लोग मतलब मुज्तहिद हैं कि ये लोग भी मुकल्लिद ही हैं? तो मैं आपके सामने बात अर्ज करूं अतीकुर रहमान भाई, जो वो मुस्तहिद होते हैं ना, तो मुस्तहिद 6 तरह के होते हैं। मुस्तहिद 6 तरह के होते हैं। अच्छा, हाँ, मुज्तहिद जो होते हैं 6 तरह के होते हैं। एक मुज्तहिद फिल शरा, और एक मुज्तहिद फिल मजहब, एक मुज्तहिद फिल मसाइल, एक असहाबुत तखरीज, एक असहाबुत तरजीह, एक असहाबुत तमीज। ये 6 तरह के हो गए भाई, ठीक है। और एक किताब है शामी, फतावा शामी, उसके मुकदमा बयान किए हैं। आप कहिए तो इन 6 की परिभाषा मैं आपको सुनाऊं। तो वैसे टाइम तो थोड़ा कम है, अगर 1-2 मिनट में हो सके। हाँ, तो 1 ही मिनट में देखिए कर लें। हाँ, तो जो मैं आपको बताऊं, जो आपने सवाल किया उसका जवाब दे दूं। जो आपने सवाल किया कि इस दौर में कोई है तो नहीं, तो देखिए भाई, इस दौर में जिस मुस्तहिद की तकलीद की जाए, जिस इमाम आजम अबू हनीफा की तरह मुस्तहिद इस दौर में कोई नहीं है। इस दौर में जी, इमाम शाफी हुए, इमाम अहमद बिन हम्बल हुए, इमाम मालिक हुए, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैहिम, मतलब इनकी तरह इस दौर में कोई मुस्तहिद नहीं है। अब अभी मैं परिभाषा सबकी करूंगा तो आप समझ जाओगे भाई, कर रहा हूँ, ठीक है। दुनिया इस समय मुस्तहिद से खाली है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कौन सी मुस्तहिद है। मुस्तहिद फिर शरा से खाली है। अच्छा, हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मुस्तहिद फी शरा, देखिए पहली जो किस्म है, पहली काइंड्स ऑफ मुस्तहिद 6 हैं। तो मुस्तहिद फी शरा वो हजरात हैं जिन्होंने इज्तिहाद करके रूल्स बनाए कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में रूल्स बनाए, रूल्स, ठीक है। तो उनको कहते हैं मुस्तहिद फी शरा। और वो कौन हैं? 4 लोग हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, ठीक है। ये 4 लोग कौन हो गए? मुजतहिद फी शरा। और मुजतहिद फिल मजहब वो हजरात हैं, देखिए अतीकुर रहमान भाई, एक होता है दीन, एक होता है मजहब, ठीक है। मजहब का मतलब ये होता है कि किसी इमाम के
رولس بنائے ہوئے رولس پر جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے ان پر عمل کرتے ہوئے چلنا، ٹھیک ہے. اور دین وہ ہوتا ہے جو کوئی نبی لائے، ٹھیک ہے. ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے، ٹھیک ہے. تو اب مجتہد اب مجتہد فی المذہب وہ حضرات ہیں جو ان اصول میں تقلید کرتے ہیں. کون اصول میں؟ کون رولس میں؟ جن رولس کو مجتہد فی الشرع نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان کی اگزامپل دے دو. مجتہد فی المذہب کون کون لوگ ہیں؟ اگزامپل کے طور پہ امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ ان کے رول پر عمل کر رہے ہیں، اور تو یہ بھی مقلد ہوئے ان کے، ٹھیک ہے. اب مجتہد فی المسائل یعنی یہ مسائل میں اجتہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مجتہد فی المذہب کا مطلب کیا ہوا؟ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بنائے ہوئے رول میں غور و خوض کر رہے ہیں. اور مجتہد فی مسائل کا مطلب کیا ہوا؟ جن مسائل کو ان لوگوں نے بیان کر دیا ان میں وہ غور و خوض کر رہے ہیں. تو جو مجتہد فی المسائل کسے کہیں گے؟ جو قواعد اور مسائل فریعہ دونوں میں مقلد ہیں، مگر وہ مسائل جن کے متعلق امام اعظم حنیفہ نے صاف صاف نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، جیسے بہت سارے مسائل ہوئے، تو ان میں وہ غور و خوض کیے. جی اچھا، ایک آخری سوال میرا. جیسے آپ نے میرے کو ابھی ایک بات بتائی کہ دین نبی لے کر آتے ہیں، اور مذہب جو ہوتا ہے جیسے کہ یہ ہوتا ہے تکلیف کرنا، جیسے کہ مذہب جیسے حنفی مذہب، مالکی مذہب، حنبلی مذہب، اور تو یہ مذہب ہوا، ٹھیک. تو یہ بتائیں کہ دین تو اللہ کا قبول کیا ہم نے، اللہ اور اس کے رسول کا دین جو ہمارے نبی لے کر آئے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جی وہی دین قبول کیا، لیکن جیسے کہ اب ہمارا دین ہو گیا جیسے حنفی دین، مذہب حنفی مذہب ہو گیا، مالکی مذہب. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب. جی اچھا، مطلب آپ کا سوال یہ ہے کہ جب ہمارا مذہب وہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ مطلب نے اخذ کیا، ٹھیک ہے. اور تو میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے آپ جان لیجئے مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو مذہب کا جی ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، بتایا جی ہاں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جس دین پر ہم ہیں اسی دین پر وہ بھی ہیں. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم بھائی ان کے مذہب پر ہیں، تو وہ کس کے مذہب پر ہیں؟ تو یہی بات میں نے جو پچھلی باتیں بتائی تھیں، اگر آپ کو یاد ہوں گی تو آپ کا جواب اسی میں تھا. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہمارے پاس اتنا علم اور نالج نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے. تو مطلب خلاصہ یہ ہے کہ ان کا جو مذہب تھا وہ قرآن اور حدیث تھا. جی ہاں، مطلب اسی طریقے صحابہ کرام ہوئے، صحابہ کرام نے کیوں مطلب کسی کی تقلید نہیں کری؟ کیونکہ سرکار ان کی بارگاہ سرکار کی بارگاہ میں وہ رہتے تھے، تو جو بھی مسئلہ تھا سرکار سب کچھ جانتے ہوئے سرکار نے فرما دیا. تو اسی طریقے سے بالکل. اب مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مذہب یہ بنا ہے، جب آپ مولانا کورس پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مذہب بنا اذہب سے. اذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے. اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جانے کی جگہ یا جانے کا وقت. تو مذہب مطلب جانے کی جگہ. تو اب ہم لوگ جس مذہب پر چل رہے ہیں، جس مطلب اسی کو مسلک بھی کہتے ہیں، مطلب چلنے کا راستہ یا چلنے کی جگہ، ٹھیک ہے. تو آپ جس پر ہم چل رہے ہیں تو یہ بزرگوں کا مسلک ہے. جی ہاں، سمجھ گئے آپ. تو اسی طریقے سے جو بقیہ قسمیں ہیں مجتہد کی، ان کی ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا انشاءاللہ. تو اسے اصحاب تمیز، اصحاب ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے دو مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، دو مسئلے ہیں. دراصل میں آپ کو بتاؤں عتیق الرحمان بھائی، جو حدیثیں ہوئی نا، تو حدیثوں میں جیسے سرکار نے کبھی موقع ایسا ہوا سرکار نے کچھ فرما دیا. جیسے میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کچھ لوگ ایسے تھے. ارینا ایک جگہ تھی، ارینا. تو ارینا کے لوگوں کو ان کی آب و ہوا سوٹ نہیں آ رہی تھی، تو حضور نے فرمایا تھا تم لوگ اونٹ کا پیشاب پیو، ٹھیک ہے. تو اب یہ سرکار نے ان کے لیے خاص کر دیا تھا، پھر سرکار نے منع فرما دیا. ٹھیک ہے. تو جب یہ بات ہوئی سرکار نے ان کے لیے فرمایا تھا نا، تو اور لوگوں کے لیے تو فرمایا نہیں تھا. تو اب جب ائمہ کرام تک یہ حدیث پہنچی تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ سب کے لیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. تو اس طریقے سے بھائی حدیثوں پہ جب اختلاف ہو گیا نا، تو اس طریقے سے چار مذہب بنے.
سمجھ گئے آپ؟ تو جی اب ظاہر سی بات ہے. جی جی میں آپ کی بات سمجھ گیا جی جی کہ مطلب جیسے کہ 4 امام ہیں ہمارے جی اہل جی سنت کے، 4 جی بڑے بڑے امام جی ہیں. جی جی بالکل ماشاء اللہ. تو مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے کہ اگر ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید قبول کر لی جی جی تو مجھے جیسے کہ جب کوئی مسئلہ آئے جی تو مجھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ دیکھنا ہے جی جی بالکل اور بالکل. ان کے مسئلے ہم کو فالو کرنے پڑیں جی گے. جی 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 آپ کا مطلب بات سے یہی میں سمجھا کہ اس کا خلاصہ جی یہی ہے کہ جیسے اور اگر میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسئلے بھی لوں گا اور ان کے بھی مسئلے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں کے مسئلے میں کچھ اختلاف ہو تو پھر یہ ہوگا کہ میں ادھر نہیں جا سکتا، مجھے صرف ادھر کا ہی فالو کرنا جی جی ہوگا. جی 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 ہاں بالکل بالکل. آپ اگر کیوں نہیں فالو جی کر سکتے عتیق الرحمان بھائی؟ کیونکہ سب کے مسئلے الگ الگ ہیں. تو ایک آدمی کس پر مسئلہ عمل کرے گا؟ اب جیسے امام شافعی کیا فرماتے جی ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے، اور امام اعظم حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے. تو بھائی ایک آدمی ایک ہی وقت میں دو پر کیسے عمل کر پائے گا؟ جی جی ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں ایک ہی راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا. اب جو اہل حدیث وہی ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے، لیکن جب پھنستے ہیں تو سب کی تقلید کرنے لگتے ہیں. اچھا ہاں اب میں آپ تو کو ٹھیک بتاؤں ہے. یار، اب میں آپ کو بتاؤں عتیق اسماعیل الرحمان. بھائی جی 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 بتائیے. جی اسماعیل بھائی ہاں بات بڑی لمبی ہوگی اور آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ملی میرے کو اور اچھا کچھ اچھا اچھا. نالج بھی ملا میرے کو ماشاء اللہ ماشاء تقلید کے تعلق سے. اللہ. جی 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 تو انشاءاللہ بھائی آپ ضرور اپنا نمبر مجھے دیجیے گا، میں آپ سے پھر بات کروں گا. جی جی. تو آپ نمبر ابھی اگر آپ کے میری پاس کاغذ قلم ہو تو لکھ لیں نمبر. نہیں میں گھر کے آنگن میں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا 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 آنگن کیا میں. ہے کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، باہر بھی نہیں جا سکتا نا، تو ہاں کبھی گھر ہاں. میں کبھی گھر کے آنگن میں، بس یہی چل رہا ہے. تو کہاں رہتے ہیں یار آپ عتیق الرحمان بھائی؟ میں یو پی وارانسی میں رہتا اچھا اچھا ہوں. وارانسی میں. ہاں بھول گیا تھا میں. اچھا آپ جی معاف کریے گا. تو عتیق الرحمان بھائی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ہاں ٹھیک اور ٹھیک. جب آپ فری ہوں گے تو جو بھی آپ کو پوچھنا پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی اگر آپ کا نمبر مجھے مل جائے نا تو میں ضرور آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کو فون ضرور جی کروں جی. گا تو انشاءاللہ. ناصر آپ کو بھی نمبر جی دے رہے ہیں. جی حضرت بھیج دوں گا میں. جی 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 چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام اچھا علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو وعلیکم عتیق الرحمان السلام بھائی، ورحمۃ اللہ. اتنی جی دیر میں اگر میں کسی بات کا آپ کو برا لگاؤ تو معاف کریے گا. ٹھیک ہے یار. نہیں بھائی دیکھیے سمجھنے کی بس ضرورت ہے ہاں ایک ہاں دوسرے کو. ہاں ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے ہاں میں جی. رکھتا السلام ہوں. علیکم ورحمۃ اللہ. دعا میں رکھیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو ناصر بھائی. جی حضرت. عتیق الرحمان نے فون کاٹ دیا. جی ہاں کاٹ دیے. چلو اچھی بات ہے یار. تو نہیں میرے سے اچانک میں گفتگو ہو رہی تھی میرے پاس فون لگا دیے یہ کہ میں تقلید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں. میں بولا کہ تقلید آپ کس کی کرتے ہو؟ میں بولا امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں. کون بولے؟ بولے میں بولا. ہاں. تو بولے کہ آپ تقلید کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو مطلب ٹھیک ہے بھائی رکیے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں بھائی، جو جانکاری نہیں ہے تو اس کا غلط مسئلہ بھی بتانا حرام ہے. صحیح ہے صحیح ہے رکیے 5 صحیح ہے. منٹ رکیے بس. تو میں آپ کو کال لگایا ہاں تو آپ ویسٹ تھے تو پھر لگایا آپ کو، بات ہو گئی. ہاں چلیے اچھی بات ہے یار. کہو کہ اللہ اہل حدیث کے چکر میں نہیں پھنسا یار، ورنہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اب اس کا نمبر میرا نمبر انہیں دے دینا اور جی جی ان کا نمبر مجھے دے دینا. جی. اگر یہ اہل حدیث کے چکر میں پھنس جاتا تو برباد ہو جاتا ہے. صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. ہاں چلو خیر، اللہ فضل فرمائے.